ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا ایام دن ہیں، معدودات گنتی کے، فمن کانا پس جو ہو، منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او علی سفرن یا سفر پر ہو، تو فعدۃ من ایام، تو گنتی ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں کی، وعلی الذین، اور وہ لوگ، ان لوگوں پر جو مشقت میں مبتلا ہوتے ہیں، یطیقونہ، طاقت نہیں رکھتے ہیں، فدیۃ بدلہ ہے، طعام مسکین، ایک غریب کو کھانا کھلانا، فمن تطوع، پس جو خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیک کام، فہو خیر اللہ، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، وَأَن تَصُومُوا، اور اگر روزہ رکھ لو تو خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، سمجھتے۔ تو یہاں پر فرمایا ایام معدودات، پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، پہلے یہ فرمایا، اب فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ کون سے گنتی، کتنے دن؟ 29 یا 30۔ تو یہ پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر روزے فرض تھے، ایام بیس کے اور عاشورہ کا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم زیادہ حق درم تھی، زیادہ سخت تھی شرک میں، تو ان کے لیے روزے فرض کیے گئے، وہ سارا سال ہی روزہ رکھتے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا متعلق آتا ہے کہ وہ 2 دن کے بعد ایک روزہ، ایک دن نہیں روزہ رکھتے تھے، 2 دن رکھتے تھے۔ داؤد علیہ السلام پر روزے فرض تھے کہ 1 دن رکھتے تھے، 1 دن قضا کرتے تھے، اور ہمارے لیے محدود کیے گنتی کے دن۔ تو اگلی آیت اس کو متعین کر دے گی وہ گنتی کے دن کتنے ہیں۔ 12 سال میں 29 یا 30 دن ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عبادت میں شک کی، ریا، دکھلاوے کی گنجائش ہے، لیکن روزوں میں دکھلاوے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، تو اب کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر ریاکاری کے لیے ہو، دکھلاوے کے لیے ہو تو کچھ کھا پی لے، اور اگر اس طرح چھپ کے کھا پی لے تو اب اس کا روزہ ہی نہیں ہے، وہ بار جھوٹ بول رہا ہے میں نے روزہ رکھا ہے، تو اللہ وہ خود اور اللہ تو جانتا ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہے۔ اور اب اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تنہائی میں بھی، تو اس کا مطلب ہے کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں ہے۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ روزے سے جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ فرمایا روزہ رکھو، عربی میں سومو تصحو، روزہ رکھو اس سے صحت حاصل کرو گے۔ اسی طرح پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، یہ عیسائیوں پر 4 روزے فرض تھے، 30 روزے ان پر بھی فرض تھے، لیکن انہوں نے، علماء نے ان کے لیے اکٹھ کیا، اجتماع کیا کہ دیکھیں روزے 40 کر لیں، لیکن یہ کبھی گرمی میں، کبھی سردی میں، بہار میں رکھ لیں، تو روزے 40۔ پھر ایک بادشاہ آیا، بیمار ہوا، اس نے کہا مجھے صحت ملی تو نظر مانی میں 7 اور بڑھا دوں گا، 47 ہو گئے۔ ایک اور بادشاہ آیا، اس نے 3 اور بڑھا کے 50 کر دیے۔ اب فرمایا من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کی طرح فرض کیے گئے ہیں، تو فرمایا ہر طرح سے ایسے نہیں ہے کہ جیسے تعداد میں ان کی طرح ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر تھے، ہر طرح میں تم ان سے برابر نہیں ہو کہ ہر چیز میں۔ مریض سے مراد فمن کان، اب آج والی آیت ہے، فرمایا فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو مریض ہو، جس سے روزہ رکھنے کے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، تو ولا یریدوا بکم العسر، میں اس طرف اشارہ ہے، فرمایا امت نے کہ پھر وہ اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، یا سفر میں ہو۔ اب سفر
کے لیے اللہ پاک نے مسافر کے بجائے سفر علی سفر کا لفظ علماء نے لکھا اختیار فرمائے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لغوی سفر یہ کافی نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلے شہر جانے کے لیے 4 5 7 8 10 میل کے لیے، تو وہ مراد نہیں ہے، بلکہ علی سفر ان سے وہ سفر پر سوار ہو، جس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ طویل سفر ہے۔ اب کتنا سفر ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 3 دن اور 3 رات کا سفر، یعنی بعد والے مفسر علماء نے اس کی مثال بیان فرما دی، ان کو جو ہے وہ رکھ لیا، بتا دیا میلوں میں 48 میل 77.5 کلومیٹر یہ سفر ہو تو آپ مسافر ہیں، آپ کو اجازت ہے کہ آپ روزہ رکھیں یا آپ روزہ نہ رکھیں، یا آپ کو اجازت ہے۔ اور اسی طرح یہ 15 دن سے کم ہو، 15 دن سے زیادہ رہنا ہو تو پھر بھی آپ روزہ رکھیں گے، اور 15 دن سے زیادہ رہنا ہے لیکن مختلف بستیوں میں، کہیں 1 دن، کہیں 3 دن، کہیں 2 دن، کہیں 4 دن، تو پھر وہ بھی مسافر ہے۔ تو فرمایا جب ایسے ہو جائے تو پھر کیا کرے، تو وہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ دوسرے مہینوں میں روزے رکھے۔ یعنی جب مسافر سفر سے واپس آ جائے، جب مریض صحت یاب ہو جائے، اس پر علماء نے لکھا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ جب مسافر مقیم ہو اور اس کو اتنا عرصہ گزر جائے کہ جتنے روزے اس کے رہ گئے ہیں وہ اتنے روزے رکھ سکتا ہو، اب اگر وہ فوت ہوا تو اس کا فدیہ دینا پڑے گا، اور اگر وہ اس سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو اب اس کی قضا، اس پر قضا بھی نہیں ہے کہ وہ تو اس سے پہلے فوت ہو گیا تھا، اور فدیہ نہیں دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح بیمار تندرست ہونا نہ ہو سکا، جتنے روزے اس کے رہ گئے ہیں تو وہ اس کو معاف ہیں، اگر تندرست ہوا تو پھر وہ دوسرے دنوں کی انہوں سے اتنی مہلت ملی تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر وہ دوسرے دنوں کے وہ روزے رکھے گا۔ اب دوسرے دنوں کے روزے رکھنے میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ لگاتار جتنے 10 روزے چھوٹے ہیں تو 10 لگاتار رکھے، یہ کوئی قید نہیں ہے، بلکہ کبھی 1 2 3 دن چھوڑ کے پھر 1 رکھ لیا، پھر 4 دن چھوڑ کر رکھ لیا، تو یہ اجازت ہے۔ اور پھر وہ علی الذین یطیقونہ، یہ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور اسی طرح جو مشقت میں مبتلا ہو، یعنی اصل میں انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بارے میں بتا دوں گا کہ یہ اس کو اجازت تھی ابتدائی اسلام میں، چونکہ عرب لوگ یہ مشقت کے عادی نہیں تھے، روزے رکھتے نہیں تھے، اب روزے رکھے گئے تو انہیں پہلے اجازت دی گئی کہ آپ کو اجازت ہے چاہے روزہ رکھ لیں، چاہے روزے کی فدیہ دے دیں، فدیہ، اور اگر وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھ لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر آپ فمن تو روزہ رکھنا یہ بہتر ہے، یہ فرما دیا، اور یہ اجازت تھی۔ یہاں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لا یطیقونہ، اصل لام محذوف ہے، جو روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی وہ شیخ فانی، وہ بوڑھی عجوزہ، وہ بوڑھی عورت یا مرد، وہ، اور یا فرمایا یہاں پر یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین سے صدقہ فطر مراد ہے کہ جو صدقہ فطر کی طاقت رکھتا ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اور جو بوڑھا ہو جائے، امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو پھر وہ انہوں نے 30 مسکینوں کو کھانا کھلایا، گوشت اور روٹی یہ پیالے میں۔ اسی طرح دوسروں کے متعلق بھی حکم ہے۔ باقی انشاءاللہ العزیز اگلی درس میں اگلی آیت کے تفصیل میں یہ سارا آ جائے گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا